آئیے بڑھتے ہیں ہم اس حمد کے اشعار کی تشریح کی طرف۔ اس سے پہلے ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ اشعار کی تشریح یعنی حصہ نظم سے جو اشعار کی تشریح ہے یہ فیڈرل بورڈ میں بھی سوال آتا ہے اور پنجاب کے تمام بورڈز کے پرچوں میں یہ سوال آتا ہے۔ عموماً اس سوال کے 5 نمبر ہوتے ہیں۔ اس میں شاعر کا نام پوچھا جاتا ہے، نظم کا نام پوچھا جاتا ہے اور 2 شعر دیے جاتے ہیں، ان کی تشریح کرنی ہوتی ہے۔ یہ فیڈرل کے مطابق ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ دیگر جو پرچے ہیں بورڈز کے وہ آپ اپنے اپنے بورڈ کے پرچے جو ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ تمام بورڈز کے پرچوں کا ایک ساتھ یہاں بتانا ممکن نہیں ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں ہم پہلے شعر کی طرف۔ پہلا شعر آپ اپنی کتاب پہ ملاحظہ کر سکتے ہیں، اسی آہنگ میں آپ اس کو پڑھیں گے۔ قبضہ ہو دلوں پر کیا اور اس سے سوا تیرا، ایک بندہ نافرما ہے حمد سرا تیرا۔ تو شعر آپ نے درست آہنگ میں ملاحظہ کر لیا، سماعت کر لیا۔ آئیے اب بڑھتے ہیں حوالہ متن کی طرف۔ حوالہ متن میں آپ لکھیں گے نظم کا نام حمد اور شاعر کا نام آپ لکھ دیں گے مولانا الطاف حسین حالی۔ سیاق و سباق اس کا ہوتا نہیں ہے، سیاق و سباق یاد رکھیے کہ صرف نثر کے چیپٹر میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں حوالہ متن ہوتا ہے جس میں آپ نے نظم اور شاعر کا نام لکھ دیا، اس کے بعد ڈائریکٹ باری آئے گی تشریح کی۔ آئیے بڑھتے ہیں تشریح کی طرف۔ تو تشریح میں آپ یہ لکھیں گے کہ شاعر اس شعر میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا نرالے انداز میں اظہار کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کائنات کے ذرے ذرے پر اقتدار ہے، تمام مخلوقات کے دل خدا کے تصرف میں ہیں، وہ انسان کے دل میں خیر کا جذبہ پیدا کرتا رہتا ہے۔ اس بات کی دلیل دیتے ہوئے شاعر کہتا ہے کہ مجھ ایسا شخص جو عام طور پر خدا کے احکامات پر عمل درآمد کرنے سے قاصر رہتا ہے، جس سے راہ خدا میں قدم قدم پر کوتاہیاں سرزد ہوتی ہیں، وہ بھی آج خدا کی تعریف کر رہا ہے، خدا کی حمد و ثنا میں ترانے لکھ رہا ہے۔ اس شعر کے ذریعے شاعر ہم پر یہ بات واضح کرنا چاہتا ہے کہ گناہ گار آدمی کا دل بھی خدا پرستی کی برکات سے اور توحید کے نور سے خالی نہیں ہوتا۔ آئیے بڑھتے ہیں اس سے اگلے شعر کی طرف۔ دوسرا شعر آپ اپنی کتاب پہ ملاحظہ کر سکتے ہیں، اس کو اسی آہنگ میں ہم پڑھتے ہیں۔ گو سب سے مقدم ہے حق تیرا ادا کرنا، بندے سے مگر ہوگا حق کیسے ادا تیرا۔ ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ شاعر جب مشاعروں میں جاتے ہیں تو وہ عموماً اس انداز میں شعر نہیں سناتے۔ ہاں، کچھ شاعر ترنم سے ضرور پڑھتے ہیں اور کچھ شاعر تحت اللفظ سے پڑھتے ہیں۔ تحت اللفظ کا مطلب ہوتا ہے کہ آہنگ کو توڑ توڑ کے لفظوں کو، مصرے کو مناسب جگہ پہ پازز لے کے پڑھنا، اس کو کہتے ہیں تحت اللفظ۔ اور ترنم آپ کو پتہ ہے کہ جو ایک گائکی کے انداز میں اس طرح پڑھا جائے اسے ترنم کہتے ہیں۔ لیکن یہ جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں یہ صرف آہنگ کو اور اس کے اتار چڑھاؤ کو، آواز کے اتار چڑھاؤ کو واضح کرنے کے لیے، اس کو سمجھانے کے لیے بتا رہے ہیں۔ سب لوگ اسی طرح اس کو سیکھتے ہیں۔ تو آپ سب سے پہلے حوالہ متن میں اسی طرح نظم کا نام لکھ دیں گے حمد اور شاعر کا نام لکھ دیں گے مولانا الطاف حسین حالی۔ اس کے بعد باری آتی ہے تشریح کی۔ تو تشریح کا آغاز آپ ان الفاظ سے کر سکتے ہیں کہ اس شعر میں شاعر خدا کی بے پناہ عظمت کا نقش ہمارے دلوں پہ بٹھاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہر شخص پہ خدا کی نعمتوں کا حق ادا کرنا واجب ہے۔ یہ بندوں کا اولین فریضہ ہے کہ وہ خدا کے احکامات پہ دل و جان سے عمل کریں، رکوع و سجود کے ذریعے اس کا شکر بجا لائیں، اپنی زندگی اپنے مالک کی خوشنودی اور رضا کے لیے وقف کر دیں۔ اس کے ساتھ ہی شاعر ایک باریک بات کی طرف ہمیں متوجہ کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ بندے کا تو کام ہی یہی ہے کہ وہ اپنا ہر پل، زندگی کا ہر سانس جو ہے وہ خدا کے ذکر کی نظر کر دے، خدا کے ذکر میں وقف کر دے، پل پل جو ہے اس کی عبادت کرے، اس کا شکر ادا کرنے کی کوشش کرے۔ لیکن کیونکہ اللہ تعالیٰ کے مخلوقات پر احسانات بے شمار ہیں، لامحدود ہیں، اس لیے کسی انسان کے لیے جو ہے وہ اس زندگی میں کیا 100 زندگیوں میں بھی یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ اپنے مالک کی تمام نعمتوں کا شکر ادا کر سکے۔ اسی بات کو شاعر نے دوسرے مصرے میں بیان کیا ہے کہ بندوں سے مگر ہوگا حق کیسے ادا تیرا۔ تو یہ انداز اختیار کیا ہے، استجابیہ انداز اختیار کیا ہے۔ وہ کہتا ہے یعنی اس کا مطلب ہے کہ یہ حق ادا نہیں ہو سکتا اگر جتنی بھی کوشش کی جائے۔ تو غالب نے بھی اس بارے میں ایک شعر کہا، وہ آپ اس کے آخر میں لکھ سکتے ہیں کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ تو الطاف حسین حالی کے استاد غالب نے بھی اس سے ملتا جلتا مضمون جو ہے وہ پیش کیا، تو آپ اس کو اس کے آخر میں درج کر سکتے ہیں۔ آئیے بڑھتے ہیں اس سے اگلے شعر کی طرف۔ تو تیسرے شعر کا آغاز ہم اسی انداز میں کریں گے کہ اسے درست آہنگ میں پڑھ کر اس کو یہ اتار چڑھاؤ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔
محرم بھی ہے ایسا ہی جیسا کہ ہے نامحرم، کچھ کہہ نہ سکا جس پر یاں بھید کھلا تیرا۔ تو ہم یہاں مصرے کو، اوپری مصرے کو ہم ایک دفعہ اور دوسرے مصرے کو بھی ایک دفعہ پڑھ رہے ہیں، لیکن جب آپ کلاس میں اس کو پریکٹس کریں یا جب آپ گھر بیٹھ کے اس کو دہرائیں تو آپ مصرے کو 2 دفعہ، اوپری مصرے کو 2 دفعہ پڑھ سکتے ہیں، اور جو ثانی مصرع ہے یعنی مصرع ثانی دوسرے مصرع ہے اس کو آپ عام طور پہ 1 دفعہ ہی پڑھا جاتا ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ تو تشریح کا آغاز آپ ان الفاظ میں کر سکتے ہیں کہ اس شعر میں شاعر خدا کی معرفت کو دلکش انداز میں پیش کرتا ہے۔ اس دنیا میں کچھ بدقسمت لوگ تو ایسے ہیں جنہیں خدا کی پہچان نہیں ہوتی، وہ اپنے مالک کی معرفت سے محروم رہ جاتے ہیں۔ البتہ کچھ خوش قسمت لوگ ایسے ہوتے ہیں جو توحید پرست ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے ہیں، قدرت حق کا مشاہدہ کرتے رہتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ جو لوگ خدا کی معرفت رکھتے ہیں وہ دنیا اور جہان سے بیگانے ہو جاتے ہیں، ان کے لبوں پر چپ کے تالے لگ جاتے ہیں، اس لحاظ سے ان کا راز ان کے سینے میں ہی دفن رہتا ہے۔ اگر کسی کے لبوں تک کوئی صدائے معرفت انالحق بن کر آتی بھی ہے، جیسا کہ منصور کے لب پر آئی، تو دنیا والے اس کو سمجھنے سے قاصر رہتے ہیں۔ اس شعر کے ذریعے شاعر ہم پر یہ واضح کرنا چاہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی عرفہ و اعلیٰ ہے کہ مخلوقات کے شعور و ادراک میں پورے طریقے سے نہیں سما سکتی۔ آخر میں آپ خواجہ فرید کا ہم نے ایک شعر درج کیا ہے کہ کیا حال سناواں دل دا کوئی محرم راز نہ ملدا۔ تو عام طور پر جب اردو شاعری کی تشریح کا کہا جاتا ہے تو عام طور پہ اردو کے ہی شعر درج کیے جاتے ہیں، لیکن کیونکہ یہ پاکستانی زبانیں ہیں، وہ پنجابی ہو یا سرائکی ہو یا پشتو ہو یا بلوچی ہو یا شنا ہو، براہوی ہو، کوئی بھی زبان ہو، سندھی ہو، تو آپ اگر چاہیں تو آپ کوئی شعر ایسا درج کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ مشہور شعر ہے خواجہ فرید علیہ رحمہ کا، تو آپ اس کو درج کر سکتے ہیں، اور اگر چاہیں تو آپ کوئی اردو شعر بھی درج کر سکتے ہیں۔ ہمیں یہ شعر اس کے لحاظ سے مناسب لگا تو ہم نے اس کو درج کر دیا۔ آئیے بڑھتے ہیں اس سے اگلے شعر کی تشریح کی طرف۔ تو چوتھے شعر کا آغاز ہم اسی انداز میں کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اس کو آہنگ کے ساتھ پڑھیں گے۔ آپ اپنی کتاب پہ نظر ڈالیں۔ جچتا نہیں نظروں میں یا خلعت سلطانی، جچتا نہیں نظروں میں یا خلعت سلطانی، کملی میں مگن اپنی رہتا ہے گدا تیرا۔ تو آپ سب سے پہلے یہی کریں گے کہ حوالہ متن میں نظم کا نام لکھ دیں گے اور شاعر کا نام لکھ دیں گے۔ اس کے بعد باری آتی ہے تشریح کی۔ اس کا آغاز آپ ان الفاظ میں کر سکتے ہیں کہ اس شعر میں شاعر خدا پرستوں کی شان بیان کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جو بندہ خدا کا ماننے والا ہوتا ہے، اس کی رحمت اور کرم کا طالب ہوتا ہے، ایسے شخص کو دنیاوی فائدوں اور لالچوں سے کچھ واسطہ نہیں ہوتا۔ اگر ایسے شخص کو وقت کا حکمران کوئی قیمتی پوشاک عطا کرنا چاہے، مال و دولت سے اس کو نوازنا چاہے اور اپنی مرضی کا کوئی کام لینا چاہے، تو اس حکمران کو ناکامی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جو فقیر ہوتے ہیں وہ اپنے حال میں مست رہتے ہیں، انہیں کسی دنیاوی مقام اور مرتبے سے کوئی غرض نہیں ہوتی۔ اس کے آگے آپ یہ لکھ سکتے ہیں کہ خدا کے ماننے والے کو اطمینان ہوتا ہے کہ اس کا مالک خلوص نیت اور سچائی دیکھتا ہے، اس لیے وہ اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنے معبود کی یاد میں مست رہتا ہے۔ بقول اقبال، نگاہ فقر میں شان سکندری کیا ہے؟ یہ کیا ہے جو ہے یہ نفی کرنے کے لیے، جیسے ہم کہنا یار وہ کوئی آدمی ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ فضول آدمی ہے، تو ادھر کیا ہے جو ہے اس کو نگیٹ کرنے کے لیے ہے۔ نگاہ فقر میں شان سکندری کیا ہے؟ خراج کی جو گدا ہو وہ کیسری کیا ہے؟ تو اقبال کا شعر آپ لکھ سکتے ہیں اس شعر کی تشریح کے آخر میں۔ اس سے آپ کے نمبر بھی زیادہ آنے کا امکان ہے اور خوبصورتی میں اضافہ ہوگا اور پیپر چیکر پہ اور آپ کے استاد پہ اچھا اثر پڑے گا۔